बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज मैंने बोलना चाहा है शब बारात जो कहलाती है, यानी कि इन्हें लोग जागने और इबादत करने में बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और कहते हैं कि ये हज़ार रात से बेहतर है। और कुरान हदीस से जहाँ तहाँ बिना मतलब का ज़ईफ़ रिवायत या फिर मानी चेंज करके हिरफत करके और इसको सही ठहराने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कुरान की आयत सूरह दुखान का हवाला देते हैं और इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र यानी कि सूरह क़द्र का हवाला देते हैं। तो सूरह क़द्र रमज़ान में के बारे में बताया है कि रमज़ान की वो 5 रातों में ताक रातों में तलाश करो लैलतुल क़द्र को। शब बारात का कहीं पे ज़िक्र नहीं आया है। ये हिंदुस्तान में चूँकि बहुत रस्म रिवाज कंपैरिजन किया जाता है, चूँकि हिंदुस्तान के पुराने मज़हब वाले हिंदू वो दिवाली मनाते हैं, रात भर जागते हैं, तो उस रस्म रिवाज को ले लिया गया है, जाहिलों ने ले लिया है। और दरअसल ये रस्म रिवाज यहाँ से भी कैसे कही जाए, ये रस्म रिवाज तो ली गई है शियाओं से, चूँकि शियाओं के इमाम गायब एक हैं जो गायब हो गए थे, यानी कि दुनिया पर ना आए, कत्ल कर दिए गए होंगे, मारे गए होंगे, क्या हुए। तो इमाम गायब की पैदाइश का दिन है ये 15वीं शाबान। तो वो लोग इसको जश्न मनाते हैं और चिरागा करते हैं और खुशी मनाते हैं और इबादत करते हैं, अच्छी रात मानते हैं। तो ये सुन्नी बरादरान चूँकि शियाओं का बहुत सारा कॉन्सेप्ट हिंदुओं का भी रखते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे शब बारात, शब लफ्ज़ अरबी से है ही नहीं, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। शब मीन्स रात, चूँकि अरबी में लैल है और लैलतुल क़द्र जो है वो रमज़ान की 21, 23, 25, 27, 29 की रात के बारे में है। उन रातों में क़याम करें और इबादत करें, उन रातों की फ़जीलत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद है। और ये लोग हलवा बनाते हैं और कहते हैं कि वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के मुंह में दांत नहीं था और उनके लिए हलवा बनाते हैं। तो भाई साहब, ये कतली जो बहुत हार्ड होती है, यानी जस्ट लाइक पत्थर, तो वो कैसे खाएंगे, इस पे ये गौर नहीं करते, क्योंकि इनको रसूमात और खुराफात में इनकम है, ये उससे इनकम हासिल करते हैं, न्याज़ फातह की चिरागियाँ हासिल करते हैं। और कुरान को समझने के लिए इनके पास ज़रूरत नहीं, टाइम नहीं है, क्योंकि कुरान पे लाइन लाइन जो उंगली भी चला लेगा उसे भी कुरान पढ़ने के बराबर सवाब हो जाएगा का अफवाह लोगों ने फैला रखी है। और कुरान को एक स्क्रिप्ट बना दिया है, यानी कि वर्ड है, उसको खाली पढ़ते जाना है, बग़ैर समझे कुरान पढ़ना इनके यहाँ पूरा है। जैसे हाफिज़ हो गए, कारी भी हो गए, लेकिन कुरान क्या कह रही है इनको समझ में नहीं आएगा, चूँकि इनको समझने से मतलब ही नहीं है। और जबकि कुरान अल्लाह रब्बुल करीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह रहमान रहीम का खुला पैगाम है अपने बंदों के नाम। अल्लाह क्या चाहता है, हम लोगों को इतना फैसिलिटी, इतना खूबियाँ, इतना सहूलतें दी हैं, नेमतें दी हैं, तो वो कुरान में है। और कुरान को ये लोग बालाए ताक जुज़ान में लपेट के रखते हैं, चाहे तो चौथा 40वां तीजा बरसी में निकले या फिर वही शब बारात में बम पटाखे फोड़ो, आतिशबाजी करो, रात भर जागो और कब्रिस्तान घूमो और खूब चिरागा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात तो वाज़ेह है ही नहीं
ایک دم اس کا سیدھا سیدھ رد ہے۔ اور یہ لوگ جو حوالہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو جنت البقیع میں گئے ہیں، تو یہ حقیقت ہے کہ جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جو گئے ہیں وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی مستند گواہ ہیں کہ اکیلے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اکیلے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ نہیں ہیں بستر پر، تو ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئیں اور جنت البقیع میں پایا، پھر واپس آئیں تو ان کی بلکہ سانس بھی کچھ پھول رہی تھی، یعنی کہ تیزی چلنے کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ ایسا نہ سمجھو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا۔ تو اسے صاف ظاہر ہوا کہ جاگنے کی اور بیداری کی اور عبادت کی اور بم پٹاخے کی اور چراغاں کرنے کی اور حلوہ قتلی بنانے کی رات نہیں ہے۔ اگر یہ رات کی فضیلت ہوتی ہزار درجہ جو بہتر یہ لوگ کہتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگائے ہوتے اور تمام صحاباؤں کو جو تھے خلفائے راشدین جو تھے انہیں ساتھ لے جاتے، اور پھر دوسرے سال بھی یہ موقع 15ویں شعبان کا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی گئے قبرستان جنت البقیع اور نہ کبھی شب بیداری کی اور نہ کسی صحابہ سے شب بیداری کرنے کو کہا اور نہ اس کی اہمیت کچھ بیان کی، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اور مہینوں کے بنسبت بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، یعنی کہ کثیر روزے رکھا کرتے تھے۔ اس ماہ کی برکت بہت ہے، اس ماہ کی فضیلت بہت ہے، اس میں شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، یعنی کثرت سے نوافل روزے رکھو، تلاوت کرو، چونکہ اس ماہ میں اللہ رب العزت بہت کچھ اپنے بندوں پہ رحم کرم کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکمل دین ہم تک پہنچا گئے ہیں، کچھ بھی ادھورا نہیں چھوڑا، اللہ نے کہا کہ دین کو مکمل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ رسول جو دے لے لو، جسے روکے رک جاؤ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں یہ 15ویں شب کو جاگنے کے بارے میں اور قبرستان جانے کے بارے میں بتایا تو نہیں، تو یہ لوگ پھر کہاں سے نکالتے؟ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے منحرف ہیں، انکار ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کر کے اپنے نفس کی اتباع کرتے ہیں اور نفس کے مطابق اپنے آبا و اجداد کے مطابق چلتے ہیں۔ چونکہ میں نے بتایا کہ شب یہ فارسی لفظ ہے، اور ان بدعتیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اس کے پہلے ایک مہینہ گزرا رجب المرجب، اس میں کونڈا کرتے ہیں، جبکہ کونڈا کا نیاز جو کرتے ہیں وہ بھی شیعوں اور رافضیوں کا ہے، اور کونڈا کو بھی ایسے مان لیجئے نا کہ عربی میں ڈال ہے ہی نہیں۔ اور یہ بدعتی قوم ہندوستان میں خصوصاً بھادو کے مہینے میں، جو برسات کا ایک مہینہ ہندی میں بھادو ہوتا ہے، اس میں روڈ کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں ندی نالے یعنی کہ پانی کے جگہوں پہ جاتے ہیں اور نیاز چڑھاوا کرتے ہیں۔ تو اس میں اب سوچ لیجئے کہ بھادو حرف میں بھے یہ عربی میں ہے ہی نہیں، روڈ میں ٹے لفظ یہ ٹے عربی میں ہے ہی نہیں۔ تو اتنے پر بھی غور کرنا چاہیے کہ دین اسلام عربی میں ہے، عرب میں آیا، مکہ میں آیا، رسول عربی ہیں، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں قرآن دی اور عربی تمام صحابہ تھے۔ تو تمام صحابہ کرام تبع تابعین اسلام کو اچھے سے نہ سمجھے، یہ بدعتی قوم اسلام کو سمجھ رہی ہے نہیں، یہ رافضیوں اور شیعوں کے مکر جال میں ہے، علم کی کمی میں یہ بدعت پہ بدعت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا ہماری پرخلوص اور پرجوش تمام مسلمین
سے گزارش ہے کہ وہ لوگ تمام کے تمام سبھی لوگ یہ شب برات کی جو مناتے ہیں پروگرام اور مجلسیں کرتے ہیں، جاگتے ہیں اور قبرستان جاتے ہیں، یہ غلط ہے، اسے بند کر دیں اور اللہ رب العزت کے آگے توبہ کریں اور روئیں اور نوافل روزے اور تلاوت کریں، خوب کریں، رات میں بھی کریں، خوب کریں، بہتر ہے، کرنا اسے کوئی نہیں، لیکن دین خصوصاً باندھ کے کرنا، ٹائم خصوصاً باندھ کر کے ٹائم کرنا کہ یہ چیز اس ٹائم میں اس دن میں ہوگا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، اور ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے وہ اسلام نہیں ہے، اور کل بدعت ضلالہ کی حدیث ہے، اور کل ضلالۃ فی النار، آگ کو لے جائے گی سبھی بدعت، لہذا سب لوگ بدعت کو چھوڑیں، بہتر ہوگا، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لوگوں پہ اور شیئر کریں، بڑھائیں، اور سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں۔